أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحومہ ولیہ بیگم بنت سید ظفر عباس نقوی روح کے لیے ایک نام اور لکھا ہوا شاید رضوان علی ابن اکرم علی روح کے لیے سال ثواب فرما رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ آواز بلند سلام. آواز سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کافی تھکے ہوئے ہیں. گاڑی جب تک چلتی ہے پیٹرول ہو اور خطیب یا ذاکر اسی وقت تک پڑھتا ہے جب تک کہ اس کو سلوات کا سہارا ملے. آواز بلند سلام. آپ اللہ تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ آنے والوں کی زحمت نہ ہو کہ ڈسٹرب بھی نہ ہو. آ جائیں تھوڑا سا تشریف لے آئے. اہل بیت علیہ السلام، محبت اہل بیت علیہ السلام، نجات کا راستہ، اس عنوان سے آج ہماری گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. قرآن مجید کی آیت مجیدہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے. بظاہر اس کا ترجمہ یہ ذالک الذی یبشر اللہ عباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ہے جس کی بشارت اللہ دے رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اجر رسالت نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرے. من یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، جو بھی حسنہ یعنی نیکی انجام دے گا ہم اس میں اضافہ کریں گے. ان اللہ غفور شکور، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور شکور بھی ہے یعنی قدردانی کرنے والا بھی ہے. بظاہر یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. آیت میں بہت سے نکات ہیں. لفظ حسنہ یہاں پہ استعمال ہوا آیت میں. من یقترف حسنۃ، جس نے بھی نیکی کی. مشہور و معروف شخصیتیں علماء اہل سنت کی امام فخر رازی صاحب، ان کی تفسیر ہے
मफातिहुल गैब, उस तफसीर में इसी आयत के ज़ैल में वो ये लिखते हैं कि जो कहा गया मन यख्तरिफ हसनतन, कि जो भी नेकी अंजाम देगा हम उसमें इजाफा करेंगे। यूँ तो आम है ये, यानी कोई भी नेकी हो, यूँ तो आम है ये, लेकिन चूँकि आयत क़ुरबा के बाद ये है, आयत क़ुरबा तो वसत में ना, आयत क़ुरबा के बाद है, तो ये मानना पड़ेगा कि आले मोहम्मद की मोहब्बत भी हसना है। तो मालूम का आले मोहम्मद की मोहब्बत भी हसना है, लेकिन जैसा कल भी मैंने अर्ज़ किया, आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर अल्फाज बदले हुए, माना एक ही है, आले मोहम्मद की मोहब्बत ही हसना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं एक हदीस आपके सामने अर्ज़ करूँ। इस हदीस के 3 तरीक़ हैं, तरीक़ यानी रास्ता, यानी रवायत जो हम तक पहुँची है, वो 3 वसीले हैं। एक तरीक़ा अगर हो तो उसे लोग मान लेते हैं, 3 तरीक़े हैं। आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा मरशी नजफ़ी की एक किताब है इहक़ाक़ुल हक़, उसमें आपने तीनों तरीक़ों को नक़ल किया है। और दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर रावी जो हैं वो बिरादरान अहले सुन्नत से हैं। बिरादरान अहले हदीस बहुत ही अहम है मेरे अजीज़ों, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और बहुत ही जसारत करते हुए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सुअ इस्तेफ़ादा करते हैं, यानी मिस यूज़, गलत इस्तेमाल हो जाता है। मकसद हमारा कुछ और होता है, वो अपने मकसद की बात सामने ले लेते हैं। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ, जो तज़किया और तहरीर उलमा ने किया है, मैं उसे पेश करना चाहता हूँ हसना के हवाले से। हदीस है ये, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। जो 3 तरीक़े हैं ना, सही तरीक़े, रास्ते सही, यानी हदीस सही है। इस पर मुफस्सल बहस की है उलमा ने, उलमा अहले सुन्नत ने इस हदीस को लिखा है। वो हदीस क्या है? हुब्बु अली बिन अबी तालिब हसनतुन ला यज़ुर्रु माहा सय्या व बुग़्ज़ अली बिन अबी तालिब सय्यतुन ला यनफ़उ माहा हसना। अली की मोहब्बत एक हसना है, नेकी है, ऐसी नेकी है कि जिसके साथ कोई बुराई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इमाम अली का बुग़्ज़ ऐसी बुराई है, ऐसा सय्या है कि जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं दे सकती है। ये हदीस है। अब इसके 5-6 माने बयान किए गए हैं, मैं सिर्फ 3 माने की तरफ इशारा करके गुफ्तगू को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बाज़ उलमा ने कहा इस हदीस के माने ये हैं, वही साफ साफ हदीस के ना, हुब्बु अली बिन अबी तालिब हसनतुन, कहीं के ऊपर लफ्ज़ विलायत भी आया है कि विलायत तो अली बिन अबी तालिब हसना, लेकिन कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मोहब्बत और विलायत एक ही। हसना इसके साथ, इसका मकसद ये नहीं है कि गुनाह का सर्टिफिकेट दे दिया गया कि बस मोहब्बत कर लो और बस कुछ अमल करने की जरूरत नहीं। कहते बात को जो सुबह इस्तेफादा करते हो यही है, अरे बस कुछ भी करो, मोहब्बत कर लो, कुछ भी करो, नहीं, समझने की जरूरत है यहाँ पर। मैं 3 माने जो उलमा ने बयान किए हैं, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। पहले माना ये है कि हुब्बे अली ऐसा हसना है जिसके साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुँचाएगा। एक माने ये बयान किया उलमा ने कि अगर अली की मोहब्बत है तो कभी भी इंसान परमानेंट जहन्नम में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो 2-4 थप्पड़ दुनिया में पड़ जाएंगे, 2-4 तमाचे खबर में पड़ जाएंगे, फिर वो मार पीट के वो जन्नत में चला जाएगा। एक माना। और अली का बुग़्ज़ अगर दिल में है तो सारी जिंदगी इबादतें करते रहो। जिसके दिल में बुग़्ज़ मौलाए कायनात है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। जाने की तो बात जानने दीजिए, खुशबू भी उसके मशाम तक नहीं पहुंचेगी। एक ये माना बयान किए। दूसरे माना बाज़ उलमा ने बयान किए कि अली की मोहब्बत हसना, उसके साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके एक माना ये बयान किया उलमा ने कि अली की मोहब्बत हसना क्या मकसद, यानी अगर किसी ने गुनाह किया है
تو وہ توبہ کر کے مرے گا، یعنی توبہ کر لے گا، پروردگار سے معاف کر دے گا یہ۔ اور اس حوالے سے تقریباً ہمارے پاس جہاں تک مجھے یاد نہیں ہے 8-10 حدیثیں ہیں جسے فخر رازی نے ذکر کیا۔ حدیثیں آپ سنا کرتے ہیں، حوالہ سن لیجئے، 8-10 حدیثیں آپ سنا کرتے ہیں کہ صرف نہیں کہ شیعوں نے نقل کیا ہے۔ فخر رازی بہت بڑی شخصیت ہے عالم اسلام کی، مفاتیح الغیب ان کی کتاب، اسی میں انہوں نے ذکر کیا۔ آپ حدیثیں سنا کرتے ہیں، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، یعنی اس کے گناہ خدا بخش دیتا ہے۔ اس طرح 8-10 جملے جو مشہور معروف ہے آپ سنا کرتے ہیں۔ تو اگر وہ محب علی ہے تو اس کا مقصد یہ مغفور مرے گا، یعنی اللہ اس کو معاف، یعنی ایک زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا کہ یہ متوجہ ہو جائے گا اور توبہ کر لے گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کسی شخص کی موجودہ حالت نہ دیکھو، پتہ نہیں آئندہ کس حال پہ ہو سکتا ہے، یہی کہتے ہیں آیا منع کیا گیا خبردار۔ دیکھو گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہیں کرو۔ گناہ قابل نفرت ہے مگر گناہگار کا نہ جانے کب وہ توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے، اور نہ جانے کب کوئی راہ مستقیم سے بھٹک جائے۔ بڑے بڑے بھٹک گئے ہیں، بڑے بڑے بھٹکے ہیں میرے عزیزوں، معمولی بات نہیں ہے۔ اینڈ ہمیں دیکھنا ہے، نتیجہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو ایک یہ معنی بیان کیے گئے کہ مغفور مرے گا۔ ایک معنی علماء نے بیان کی، یہ معنی یہ شہید ثانی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی شخصیت گزری ہے، بہت عظیم شخصیت گزری ہے۔ احسان ہے ان علماء کا ہمارے اوپر، اگر ان کا خون نہ ہوتا تو آج یہ مذہب نہ ہوتا۔ اپنا خون دے کر انہوں نے اس مذہب کو پہنچایا ہے۔ اور بات ہے کچھ جاہل ہمارے یہاں پیدا ہو گئے جو اپنے علماء ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دیا۔ علماء اگر تمہاری مرضی سے فتویٰ دینے لگے تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے۔ علماء اللہ کی مرضی، اہل بیت کی مرضی کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں۔ تو شہید ثانی ان کا کیا نظریہ ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں یہاں پر حب سے مراد حب کامل ہے، مکمل محبت۔ کیا مقصد مکمل محبت؟ یعنی ایسی محبت جو اطاعت کے ساتھ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے میرے عزیزوں، بس یہ میسج ہے میں اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، مس یوز نہ کریں اس حدیث کا، یہ نہیں سمجھے کہ گناہوں کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ میں ایک مثال دوں تاکہ بات بچوں کی سمجھ میں آئے۔ کوئی شخص بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، دوا لے کر آیا، دوا جو ہے ڈاکٹر نے دے دی، میڈیکل اسٹور پہ گئے دوا خرید لائے، خرید بھی لی دوا، جیب میں رکھ لی دوا، دوا کی تعریف بھی کر رہے ہیں، بڑی اچھی دوا ہے، پیکنگ بڑی خوبصورت ہے، رنگ بہت اچھا ہے، مگر کھایا نہیں دوا کو۔ تو کہ دوا رکھنے سے یا دوا کی مدح و ثنا کرنے سے شفا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی شفا۔ شفا کب ملے گی؟ جب دوا کھائیں گے، فضائل پڑھنے سے، فضائل سننے سے روح کو شفا نہیں ملتی ہے۔ شفا کب ملے گی؟ جب ان کے راستے پر چلیں گے۔ لیکن ایک بات ہے میرے عزیزوں، جو حق کی بات ہے وہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دوا جس کے پاس ہے اس کو بھی فائدہ ملے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے پاس دوا ہے اور کھا نہیں رہا ہے اس کو بھی فائدہ ملے گا۔ وہ ایک مریض ایسا ہے جس کے پاس دوا ہی نہیں ہے، متوجہ ہو گیا میں بیمار ہوں، ارے بھائی متوجہ ہو گئے بیمار ہو لیکن دوا نہیں تو کہاں جاؤ گے؟ مگر وہ مریض جو دوا ساتھ لے کے چل رہا ہے، جس دن متوجہ ہو جائے گا اس دن استعمال کر لے گا، اسے نجات مل جائے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ عزیزان محترم، اہل بیت کی محبت واقعی نجات کا ذریعہ، نجات کا راستہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں تھوڑی سی مشکل آ گئی ہے ماشاءاللہ سے، ہماری قوم اور اقوام کو ہم دیکھتے ہیں بہت ہی اچھی ہے، سب کچھ آمادہ کرنے کے لیے تیار ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے، نام اہل بیت کے اوپر۔ میں کسی شہر میں تھا، اتنی زبردست سردی پڑ رہی تھی وہاں کے اوپر، -20 کا 25 کا ٹمپریچر تھا وہاں کے اوپر، اور جلوس نکل رہا تھا، 40 کا جلوس نکل رہا تھا وہاں کے اوپر۔
20 मिनट के बाद मैं कांपने लगा, हालांकि जैकेट पहने हुए था। मुझे उसके बाद की मजलिस पढ़नी थी, तो मैंने अपने मेज़बान से कहा जो लेके आए थे कि मुझे इमाम बारगाह ले चलिए, मैं ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकता। ऐसे हालत में मैंने नौजवानों को देखा, नंगे पैर वो मातम कर रहे थे, क्या हुसैन कर रहे थे, नंगे पैर। और फिर उसके बाद नमाज का टाइम आया तो यही मस्जिद से मुंह को मोड़े हुए थे, यही मस्जिद से मुंह मोड़े हुए थे। तो उस मस्जिद से मैंने कहा था, वो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने कहा कि इनकी गलती नहीं है, इनके दिल में तो मोहब्बत अहले बैत है, गलती हमारी है कि हम इन्हें समझा न सके दीन क्या है। अरे जो नौजवान 4 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 2 घंटे इस कड़कड़ाती सर्दी में नाम हुसैन लेकर मातम कर सकता है, क्या वो 5 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकता? खून दे सकता है, मातम कर सकता है, क्या 10 मिनट की नमाज नहीं पढ़ता? इसका मकसद गलती हमारी है कि हम अहमियत नमाज को समझा न सके, हम मकसद इमाम हुसैन को नौजवानों तक बता न सके। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनो इस पैगाम को, इस मैसेज को, अगर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा आका तुमसे खुश होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो दुश्मन खुश होगा, वो ताने देगा हुसैन का चाहने वाला बेनमाजी है। तो मोहब्बत का तकाजा ये, हुसैन को खुश करो, नाराज नहीं करो। हमारे यहाँ मुश्किलें हैं, कुछ हद तक है, माशाल्लाह सब बेदारी आ रही है। अब चूंकि बेदारी आ रही है तो कुछ लोग घबराए हुए भी हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ इसी वजह से, चूंकि बेदार हो रहे हैं ना नौजवान, तो कुछ लोग घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बहरहाल जब कौम बेदार हो रही है तो कोई इसे दोबारा नहीं सुना सकता है इंशाअल्लाह। मुश्किल ये है, एक लफ्ज़ है अरबी का, मैं वजाहत करूँगा, बात सबकी समझ में आएगी। एक होती सिफत, एक होता मौसूफ। सिफत का वजूद बगैर मौसूफ के नामुमकिन है, नहीं हो सकता। मसलन सखावत एक सिफत है, क्या ऐसा मुमकिन है कि खारिज में सखावत हो मगर सखी ना हो? सखी मौसूफ है जिसके अंदर सिफत पाई जा रही है। इल्म सिफत है, क्या ऐसा मुमकिन है कि खारिज में इल्म हो मगर कोई आलिम ना हो? ज़ुहद सिफत है, क्या खारिज में मुमकिन है कि ज़ुहद हो मगर ज़ाहिद ना हो? किसी बच्चे से भी पूछे तो बच्चा भी कहेगा भाई अगर इल्म है तो आलिम का होना जरूरी है, शुजाअत अगर है तो शुजा का होना जरूरी है, ज़ुहद अगर है तो जाहिद, कोई भी सिफत हो, अच्छी हो या बुरी हो। फिस्क एक बुरी सिफत है, अगर फिस्क खारिज में है तो कोई फासिक भी होगा। झूठ एक बुरी सिफत है, अगर झूठ खारिज में है तो कोई झूठा भी होगा। नामुमकिन है कि झूठ हो मगर झूठा ना हो, सच हो मगर सच्चाई हो मगर सच हो मगर सच बोलने वाला ना हो। नामुमकिन है, मुहाल है कि सिफत का वजूद बगैर मौसूफ के हो। मुश्किल यहाँ पे है मेरे अजीजों, वो ये कि हम सिफत की भी तारीफ करते हैं, मौसूफ की भी तारीफ करते हैं, सखावत की भी तारीफ करते हैं, मदद करते हैं अली बहुत सखी था, एक रोटी मांगी गई पूरी कतार दे दी। हम शुजाअत की भी तारीफ करते हैं और कहते हैं शुजा मेरा मौला अली था, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सिफत की भी तारीफ करते हैं, मौसूफ की भी तारीफ करते हैं, मगर खुद कोशिश नहीं करते कि सिफत हमारी जान में पाई जाए। ये मुश्किल है, बस सिफत की फजाइल, मौसूफ के फजाइल, मगर कोशिश नहीं है ये सिफत, यानी हम मौलाए कायनात की सखावत की तारीफ करते हैं, फजाइल पढ़ते हैं, बड़ा सखी था, मगर जब इस्लाम को 100 रुपए की जरूरत पड़ी 10 मरतबा जेब में हाथ डाल रहे निकाल रहे हैं। कैसे फजाइल, यानी खुद मौसूफ नहीं बने, खुद मौसूफ नहीं बने। शुजाअत की तारीफ, मेरा मौला बड़ा शुजा था, जब इस्लाम को खून की जरूरत हुई सबसे पहले घर में भाग के आ गए। इसका मतलब है कि ना सिफत की तारीफ करने से काम चलेगा, ना मौसूफ की तारीफ करने से काम चलेगा। हकीकी काम उस वक्त चलेगा जब सिफत हमारी जात में पाई जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
واقع نجات کا راستہ ہے، تنہا نجات کا راستہ ہی ہے۔ لیکن صرف محبت ہی نہیں، ایک لفظ ہے حب اللہ اور ایک ہے حب فی اللہ۔ ہم نے کل عرض کیا تھا مجلس میرے عزیزوں، من احبکم فقط احب اللہ، زیارت جامعہ کا جملہ، جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اہل بیت کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت، تنہا اللہ سے محبت کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ کوئی صرف اللہ سے محبت کرے اسے کہیں گے حب اللہ، اور حب فی اللہ یہ الگ ہے، دونوں الگ ہیں میرے عزیزوں۔ بحار الانوار میں ایک باب ہے، چیپٹر ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس حوالے سے 34 حدیثیں اس میں ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، 34 حدیثیں اس میں۔ ظاہر سی بات اگر 34 حدیثیں ہم نے پڑھ دی تو ہم ہی بچیں گے، کوئی یہاں نہیں رہے گا۔ کل بھی میں 20 منٹ یا 15 منٹ زیادہ ہو گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ٹائم پہ مجلس تمام ہو۔ صلوات محمد والے حب اللہ سے کام نہیں چلے گا۔ حب فی اللہ، فی القربہ جو فی آیا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حب اللہ میں اور حب فی اللہ میں فرق کیا ہے؟ بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا اسی کی قسم کھاتے ہیں، جو چیز عزیز ہوتی ہے نا اسی کی قسم کھاتے ہیں، اپنی جان کی قسم، جب بچے سے محبت کرتے ہیں اس کی قسم، یا قرآن کی قسم، یا امام کی قسم، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کی قسم کھاتے ہیں جو عزیز ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ ذہن میں رکھیں۔ حب اللہ کیا ہے؟ اس سے کام نہیں چلے گا۔ حب فی اللہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیطان سے کہا نکل جاؤ یہاں سے، اس نے کہا مہلت دیتے، کہا مہلت دے دی، مہلت اسے مل گئی۔ جب مہلت ملی تو اس نے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ۔ فَبِعِزَّتِكَ، میرے اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، تیری عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، سب کو گمراہ کروں گا، جتنے ہیں سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک، ہاں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ یہ عزت کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اس کا مقصد خدا سے محبت ہے۔ فبعزتک، عزت کی قسم، اس کا خدا سے محبت ہے، میں خدا سے محبت ہے، اسے حب اللہ کہتے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے۔ کافی کیا ہے؟ اللہ سے محبت نہ کرو، اللہ کے حکم سے محبت کرو، اسے کہتے ہیں حب فی اللہ۔ اللہ میں محبت، یعنی اللہ کے لیے محبت کرو، جو وہ کہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کہہ دیجئے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اس کی عوض میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہے حب اللہ سے کام نہیں چلے گا۔ حب فی اللہ یہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ کے حکم سے محبت، نہ صرف اللہ اللہ۔ اب یہاں پر سوال بعض لوگ کرتے ہیں ہم کیوں ان سے محبت کریں اہل بیت سے؟ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ حب فی اللہ ہے چونکہ اللہ سے محبت ہے۔ اللہ نے کہا کہ نبی سے محبت کرو، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا علی سے محبت کرو، ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اہل بیت سے محبت کرو، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کسی سے محبت نہیں کرتے، خدا کے حکم سے محبت کرتے ہیں۔ اب سوال ہے کیوں خدا نے حکم دیا کہ علی سے محبت کریں؟ کیوں خدا نے حکم دیا کہ اہل بیت سے محبت کریں؟ آخر اس کی وجہ کیا؟ کیوں حکم دیا؟ تو اس کیوں کا جواب جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ میں سوال اور کر لوں گا، اگر یہی کیوں کا جواب چاہیے تو مجھے ایک بات بتا دیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
المقدس کا رخ کر کے فلسطین جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، ادھر 17 مہینے یا 19 مہینے مختلف روایتیں ہیں۔ آج جس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، قبلہ اول بیت المقدس، آج یہودیوں کا قبضہ اس کے اوپر، اس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہودی تانا دیتے تھے پیغمبر کو، مسلمانوں کو تانا دیتے تھے، ان کا کوئی قبلہ نہیں ہے، یہ ہمارے قبلے کے تابع ہیں۔ پیغمبر بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے، تکلیف ہوتی تھی نا تانوں سے، کچھ کہتے نہیں تھے۔ تو قرآن نے منظر کشی کی، قد نرا تقلب وجھک، میں دیکھ رہا ہوں بار بار آپ کے چہرے کو جو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے چہرے کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ واقعات آپ کے سامنے ہیں، وہ مسجد میں بھی نماز پڑھ چکا ہوں، جو لوگ حج کے لیے زیارت کے لیے گئے وہ بھی نماز پڑھی ہوگی، مسجد ذو قبلتین، مثلا قبلہ ادھر ہے، پیغمبر ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، فلسطین ادھر ہے، مثلا 2 رکعت نماز ہو گئی، یا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے صبر کرو، ہم سے کہہ رہا ہے صبر کرو، اور خود سے صبر نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی نماز تمام ہو جاتی، اس کے بعد چینجنگ کا حکم آ جاتا، لیکن ایک ہی نماز میں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے قدرت بھی چاہتی ہے کہ صبح قیامت تک فضائل علی زندہ رہے۔ اگر نماز کے بعد حکم آتا تو فضیلت علی کی نہیں۔ پیغمبر ادھر نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے صف تھی، ایک دم سے گھوم گئے، جتنے بالکل حقیقی تھا، جتنے اصحاب کرام تھے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ہکا بکا رہ گئے۔ پیغمبر گھومے تو علی بھی گھوم گئے، اور مولا کائنات نے ہمیشہ فخر کیا، میں وہ ہوں کہ ایک نماز کو 2 قبلے کی طرف پڑھا، میں نے ایک نماز کو 2 قبلے کی طرف پڑھا، وہ مسجد ذو قبلتین۔ ٹھیک، آپ کدھر ہو گیا، رو کعبے کی طرف ہو گیا۔ یہی تو اعتراض ہے نا، کیوں تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو؟ اغیار تھے۔ تو میں ایک سوال مسلمانوں سے کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے، جب مشرق و مغرب اللہ کے لیے تو کیوں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ کیا اگر کعبے کی طرف رخ نہیں ہوگا تو اللہ نہیں دیکھے گا اپنے بندے کو؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مغرب بھی اللہ کا ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، مگر نہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کعبے کی طرف رخ، اگر کعبے کی طرف رخ نہیں ہے، کعبہ کعبہ رہے گا، ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ مسلمانوں ایک جواب دے تو آخر کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیوں ہمارا رخ؟ اچھا، رخ کعبے کی طرف ہو ہی نہیں سکتا جب تک تینوں طرف سے اپنے رخ کو نہ موڑیں، تینوں سمتوں سے جب تک اپنے رخ کو نہ موڑیں کعبے کی طرف ہمارا رخ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایک بات بتا، آخر کیوں ضروری ہے؟ کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو ہر مسلمان جواب دے گا اب اس کی علت نہ پوچھو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا، بس ہم بنتے ہیں اس کا کہنا ماننا ہے۔ اللہ کا اس نے حکم دیا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ سب کو دیکھتا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب جو بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ سمیع نہیں ہے، اسے ڈائریکٹ کیوں نہیں پکارتے، یہ وسیلے کی تلاش میں کیوں کرتے ہو؟ یہ تو بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، جب پکارو وہ سنے گا، جیسے پکارو وہ سنے گا۔ ارے بھائی جیسے نماز پڑھو وہ تمہیں ثواب دے گا، مگر نہیں، اسی نماز کا ثواب جو قبلے کی طرف ہے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، سب کچھ سنتا ہے، لیکن اس نے قانون بنایا ہے، ایک شریعت بنائی ہے، ایک راستہ بنایا ہے۔ اس نے کہا اس راستے سے آؤ گے تو میں قبول کروں گا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے سے آؤ گے تو میں سنوں گا۔ کوئی نہ وہ کرے کعبے کی طرف۔ صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مدافع ولایت، مولا کائنات کے دفاع کرنے والی، جناب حمزہ کی قبر پر آئی ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ ایک شخص آتا ہے سوال کرتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بنت رسول، کیا وجہ ہے کہ علی کو حق نہیں ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مختصر سا جواب دیا جناب سیدہ نے، آپ فرماتے ہیں مثل الامام مثل الکعبہ، امام کعبے کی طرف ہو
کعبے کی طرح ہوتا ہے. کعبے کے پاس آیا جاتا ہے, کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. کعبہ چل کے نہیں جاتا, کعبے کے پاس آیا جاتا. تو کیوں ضروری ہے کہ ہم کعبے کے طرف کر کے, بھائی اللہ کا حکم ہے, کوئی خاصیت ہوگی, کوئی خصوصیت ہوگی اس زمین کی, اب ہمیں تو نہیں پتا, لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انتخاب کر لیا, سلیکٹ کر لیا. یہ پروردگار کی سیرت ہے, یہ پروردگار کا طریقہ ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں نہ تبدیلی ہے نہ تحول ہے. تحویلہ بھی تبدیلہ بھی, کیا انتخاب کرنے کا, سلیکٹ کرنے کا. سارا مکان اس کا ہے, ذرہ ذرہ اس کا ہے, سب کچھ اس کا, مگر ایک جگہ کو اس نے پسند کیا, کہا بیتی یہ میرا گھر ہے. سارا زمانہ اس کا ہے, مگر ایک مہینے کو کہا شہری میرا مہینہ ہے. سارے دن اس کے ہیں, مگر ایک دن کو اس نے اختیار کر لیا, سید الایام, روز جمعہ کو بنا دیا. یہ پروردگار کی سیرت ہے. سارے مکان اس کے, لیکن جب ایک گھر کو کہہ دیا بیتی, تو کوئی بھی گھر خانے کعبہ جیسا نہیں ہو سکتا. ماہ مبارک رمضان کو کہہ دیا شہری میرا مہینہ, کوئی بھی مہینہ ماہ مبارک رمضان جیسا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کچھ بندوں کو پروردگار نے انتخاب کر لیا, کچھ بندوں کا انتخاب. اب جب بندوں کا انتخاب ہو گیا تو کوئی بھی بندہ ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا. اب کیوں انتخاب کیا, خدا سے جا کے پوچھو کیوں کعبے کا انتخاب کیا, کیوں رمضان کا انتخاب کیا. بس جیسے اس نے کعبے کا انتخاب کیا, جیسے رمضان کا انتخاب کیا, ویسے آل محمد کا بھی چن لیا. صلوات محمد و آل محمد. اسی بنیاد پر ہے. اب انشاءاللہ اگر وقت رہا تو کبھی میں عرض کروں گا کہ کن خصوصیات ہے. کوئی جو کہ کعبے کی تو خصوصیت ہے, ایسے تو نہیں پروردگار انتخاب کر سکتا. ماہ مبارک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے, ایسے تو نہیں انتخاب کرتا. تو اہل بیت میں بھی یقیناً ایک خصوصیت ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے, تبھی پروردگار نے اس کا انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ اگر وقت رہا تو کبھی میں شاید کسی مجلس میں عرض کروں. حب اہل بیت وقت نجات کا راستہ. میں بہت اختصار سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا 34 حدیثیں ہیں بہار میں. عنوان کیا ہے؟ حب فی اللہ, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, یعنی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. اچھا ایک بات میں عرض کروں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں صرف محبت ہی کرو بس, بغض نہیں. دین حلب دین الا الحب والبغض. دین میں بس 2 ہی چیزیں ہیں, ایک حب ہے ایک بغض ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. حب ہے اہل بیت سے, بغض ہے ان کے دشمنوں سے. اسے تبرہ کہتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ کہنا ہے نہیں صرف محبت کرو, کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, خدا نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے, دل ایک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا قاتل سے بھی محبت ہو, مقتول سے بھی محبت ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک شخص آیا مولا کائنات غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس, آنے کے بعد کہا یا علی انی احبک, اے میرے مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد کہا میں آپ کے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہوں. امام نے کہا انت احول, تم احول. احول کسے کہتے ہیں؟ احول اس شخص کو کہتے ہیں جسے 1-2 نظر آئے. کچھ لوگوں آنکھوں میں پرابلم ہو جاتی ہے نا, تمہیں 1-2 نظر آتا ہے تو امام فرماتے ہیں انت احول, تم احول ہو. اما تاما او تبصر, یا تو پورے اندھے ہو جاؤ یا پورے آنکھ والے ہو جاؤ. احول نہ بننا, یہ بہت خطرناک ہوتا ہے, 2 نظر اسے آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. آج کہتے ہیں ہم عجیب, مطلب سمجھ میں نہیں آتا انسان کدھر چلا جاتا ہے, لیکن پھر حدیثیں سہارا دے دیتی ہیں
کہ جب بغض اہل بیت آ جاتا ہے تو سب سے پہلے عقل چلی جاتی ہے. میں سیریا میں شام میں تقریباً 8 سال زیر تعلیم رہا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دربار میں. شام میری پرانا دمشق شما شام کہتے ہیں. سید رقیہ سلام اللہ علیہ زیارت کے لیے جناب سکینہ روز زیارت کے لیے جاتا تھا. ایک مکتبہ کتابوں کی دکان تھی, میں چلا گیا. ایک کتاب میں نے اٹھا کے دیکھی, بڑی اچھی کتاب نظر, حجر بن عدی. آپ مولا کائنات کے صحابی جن کی قبر کو داعش نے کھودنے کی کوشش کی, ان کا جو ناشب لے کے گئے آپ نے پورے سنے ہوں گے آپ نے خبریں وغیرہ. سیدنا حجر بن عدی. تو میں نے فوراً کتاب کی. یہ تو بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کتاب سرے پیج کے اوپر سرے ورق پر, سیدنا حجر بن عدی قتل سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ, قتلہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے کہا یا اللہ, قاتل سے بھی اللہ راضی, مقتول سے بھی اللہ راضی, تو ناراض کس سے ہوگا؟ ناراض کس سے ہوگا بھائی؟ تو اتنا تو یقینی ہے کہ لکھنے والے سے تو حتماً ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. آج کہتے ہیں محبت محبت محبت, آواز اٹھائی جا رہی ہے, آپ کی زمین سے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. وہ ایک شخص بامبے سے اٹھا دے گا, او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ یزید کو بھی کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسین بھی یزید رضی اللہ, حسین سے محبت یزید سے محبت. یہ احوال ہے تو نظر آ رہے ہیں, بہت خطرناک ہے یہ. لیکن یاد رکھو متفق, کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. متفق علیہ حدیث, پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اصول کافی میں بھی یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث ہے. اور پیغمبر نے فرمایا المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ مشہور ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. اس کے ساتھ مشہور ہوگا جس سے محبت. مسلمانوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں, امام حسین کا راستہ بالکل کلیئر ہے, سید شباب اہل الجنہ ہے, ذرہ برابر شک نہیں. یزید کا راستہ اس میں بہت ہی ابہام ہے, 100% جہنمی ہے. لیکن اگر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے تو خطرے کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے, کیونکہ پیغمبر نے کہا متفق علیہ حدیث ہے المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ مشہور ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. ہماری تو یہی دعا ہے, پروردگار جو حسین سے محبت کرتے ہیں وہ حسین کے ساتھ مشہور ہو جو یزید سے محبت کرتے ہیں. صرف حب سے کام نہیں چلے گا, بغض نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیسا ہو, کیسا ہو بغض؟ حب فی اللہ بغض فی اللہ, یعنی نہ ہمارا کوئی دوست ہو نہ ہمارا کوئی دشمن ہو. زیارت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ امام حسین زیارت پڑھتے ہیں, انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جس نے آپ سے سلوک کی اس نے ہم اس سے سلوک کریں گے, جس نے آپ سے لڑائی کی ہم اس سے. یعنی نہ ہمارا کوئی دوست ہے نہ ہمارا کوئی دشمن ہے. جو اہل بیت کا دوست وہ ہمارا دوست, جو اہل بیت کا دشمن وہ ہمارا دشمن. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب دیکھیں یہ حب اور یہ بغض یہ کتنا اہم ہے. یہ حدیث ہے پیغمبر اسلام سے بھی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے. خانوادہ ایک ہی ہے. امام نے بھی, چھٹے امام نے بھی یہی کہا کہ میرے جد نے بیان کیا. تو چاہے ہم سیدھے کہتے ہیں ڈائریکٹ کہ پیغمبر نے فرمایا, یا ہم یہ کہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا, بات ایک ہی ہے. دونوں طرح حدیث آئی ہے. علامہ مجلسی نے بہار میں اس حدیث کو نقل کیا اور دوسرے علماء میں نقل کیا. پیغمبر فرماتے ہیں یا چھٹے امام نے اپنے اصحاب سے پوچھا, ایو اور الایمان اوثق. اور الایمان, اورا یہ جمع ہے عروہ کی. لفظ عروہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا, آیت الکرسی پڑھتے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا. یعنی پہلے بغض کا ذکر ہے پھر حب کا ذکر ہے. پہلے باطل کی طاقت کا انکار کرنا ہے. جس نے فمن یکفر بالطاغوت, جس نے طاغوت کا انکار کیا, طاغوت یعنی باطل کی طاقت, ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لایا, فقد استمسک
گویا اس نے پکڑ لیا اور وہ اس کا یعنی مضبوط رسی کو، لانفصام اللہ جو ٹوٹے گی نہیں۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں امام؟ ایو قرآن ایمان اوثق، کون سے ایمان کی رسی مضبوط ہے یہ بتاؤ۔ اصحاب کرام بیٹھے ہوئے سب نے کہا اللہ و رسول اور فرزند رسول بہتر جانتے کون سے ایمان کی رسی جو مضبوط ہے۔ امام نے فرمایا قولو، نہیں تم کہو، ہم تمہارے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ کون سی رسی مضبوط ہے ایمان کی۔ کسی نے کہا صلاۃ، نماز بہت مضبوط ہے۔ تو امام فرماتے ہیں ان للصلاۃ فضل لیکن لیس بالصلاۃ، نماز کی فضیلت ہے مگر نماز وہ مضبوط رسی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ زکوٰۃ، امام نے کہا ان للزکوٰۃ فضل لیس بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کا فضل ہے مگر زکوٰۃ وہ نہیں ہے، یعنی مضبوط رسی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ صدقہ، امام نے کہا اس کا فضل ہے مگر صدقہ بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا حج و عمرہ، امام نے کہا ان للحج والعمرہ فضل لیکن لیس بحج والعمرہ، حج عمرہ نہیں مضبوط رسی۔ ایک نے کہا جہاد فی سبیل اللہ، امام نے فرمایا ان للجہاد فی سبیل اللہ فضل لیکن لیس بالجہاد فی سبیل اللہ، وہ بھی نہیں مضبوط رسی۔ اور جتنے تھے سب گنا ڈالے، سب گنا ڈالے۔ امام نے کہا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ آخر میں خاموش ہو گئے۔ فرزند رسول آپ بتائیے وہ مضبوط رسی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میرے جد نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا وہ مضبوط رسی حب فی اللہ و بغض فی اللہ ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ ہی کے لیے دشمنی، یعنی جو خدا کا دشمن وہ تمہارا دشمن۔ لیکن میرے عزیز علماء نے کہا کہ خدا کا تو کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا، ابلیس بھی خدا کا دشمن نہیں تھا، خدا کسی کو کوئی دشمنی کر ہی نہیں سکتا۔ مقصد کیا؟ جو اہل بیت کا دشمن وہ خدا کا دشمن۔ جو پیغمبر نے جب یہ حدیثیں بیان کی تو کوئی سمجھا نہیں، جب نہیں سمجھا تو پیغمبر نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ مولا کائنات کی طرف، کہا جس نے اس سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ گفتگو اپنے سمیٹ اور بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، تو یہ ایک حدیث ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ مضبوط رسی حب فی اللہ بغض فی اللہ۔ جناب دوسری حدیث جناب موسیٰ کے اوپر وحی ہوتی ہے، اس کو بھی علامہ جسی نے بہار میں نقل کیا۔ یا موسیٰ حل عملت لی عملا، اے موسیٰ کوئی عمل ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ پوچھنے والا خدا ہے، کس سے پوچھا؟ کلیم خدا۔ جناب حل عملت لی عملا، کوئی میرے لیے؟ ہاں خدا کیا۔ کیا کیا؟ کہ صلیت لک، تیرے لیے نماز پڑھی۔ اور کیا کیا؟ صدقہ دیا۔ اور کیا کیا؟ ذکر تیرا کیا۔ اور کیا کیا؟ روزہ میں نے رکھا، صلیت صمت وغیرہ وغیرہ۔ آواز آتی موسیٰ یہ صلاۃ جو ہے برہان لک، یہ تمہارے لیے برہان یعنی علامت اسلام ہے، نہ پڑھتے تو کافر ہو جاتے اسلام کے دائرے۔ روزہ جو تم نے کہا روزہ رکھا، جنتن للنار، اس روزے نے تمہیں جہنم سے بچایا۔ جتنی بھی عبادتیں کی پروردگار طرف یہی جواب آیا جو کیا اپنے لیے کیا، جو بھی کیا تم نے اپنے ہمارے لیے کیا کیا لے کر آئے ہو ہمارے لیے، کیا عمل ہمارے لیے کیا؟ جناب موسیٰ خاموش ہے۔ دلنی، اے میرے اللہ مجھے بتا کون سا عمل تیرے لیے ہے؟ تو آواز آتی ہے حل والیت ولیا، حل والیت لی ولیا وعادیت لی عدوا، کیا میرے لیے میرے ولی سے محبت کی ہے؟ کیا میرے لیے میرے دشمن سے دشمنی کی ہے؟ اگر یہ عمل انجام دیا ہے تو ہمارے لیے ہے، باقی سب اپنے لیے ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو یہ بغض اور یہ حب یہ بہت ہی اہم ہے۔ اچھا ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے ہمیں اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، مومنین کے دل حب اہل بیت سے لبریز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اور ان کے دشمنوں سے نفرت بھی ہے. ہر مسلمان نفرت کرتا ہے اہل بیت کے دشمن سے. کون پسند کرتا ہے؟ کچھ دشمن واضح ہیں, کچھ چھپے, اس سے بحث نہیں ہے. اصل بات یہ ہے میرے عزیزوں, اس محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے, یا اس بغض کے اظہار کا طریقہ یہ کیا ہونا چاہیے. محبت تو سبھی کر, لیکن ہم کیسے اظہار کریں اس محبت کو, کیسے اس بغض کا اظہار ہو. اس میں جو ہے تھوڑا سا انحراف آ گیا, جس کی طرح سے پرابلم آ گئی, اس کی وجہ سے مشکلات آ گئی. ہم اظہار محبت میں بھی آزاد نہیں ہیں, اہل بیت کے تابع ہیں. بغض تو ہے یہ دشمنوں کا, جس کے دل میں مولائے کائنات کے دشمن کی ذرہ برابر محبت ہو وہ ملعون ہے. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں کسی کی, لیکن اظہار اس کی اصل چیز یہ میرے عزیزوں. اس کے لیے بطور مقدمہ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بڑا صلوات ہے محمد وآل محمد. اظہار محبت کے مختلف ذرائع میں بارہا عرض کر چکا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں میں عرض کرتا ہوں. کل مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ممبر دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے, توڑنے کے لیے نہیں ہے. دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, سب کے لیے کھلے ہوئے. تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ کسی کو تکلیف پہنچے, اور نہ یہ مناظرے کی جگہ ہے کہ میں آ کے مناظرے والے گفتگو کروں. جو حدیثیں میں نے پیش کی متفق علیہ حدیثیں ہیں, میں دکھا سکتا ہوں خود. اچھا اب تو کتب خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کتب خانہ میرے ساتھ ہے, کئی ہزار 40-50 ہزار کتابیں میرے پاس ہیں. جی تو اب کوئی زحمت بھی نہیں کسی کو, تلاش کرنے کی بھی زحمت نہیں. ایک لفظ ٹائپ کریں گے سب نکل آئیں گے. وہ پہلے ٹائپ کیجئے ہزاروں حدیثیں آ جائیں گی. صلوات محمد وآل محمد. تو یہ کسی کا دل دکھانا نہیں, مگر ایک حقیقت ہے میں اس کے سامنے عرض کر رہا ہوں, بہت اس کے ساتھ حقیقت ہے اور پوری ذمہ داری کا عرض کر. آج بھی میں نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں کم سے کم 4-5 مرتبہ پڑھا, حالانکہ پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکا تھا, لیکن پھر تاکیداً پڑھا. جلد نمبر 2 میں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, تاکیداً میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے آج بھی. تو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, جلد نمبر 2 میں ہمارے پاس یہ ہے حدیث ہے, لیپ ٹاپ میں ہمارے پاس موجود ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو غلطی عام مسلمانوں سے ہوئی ہے آج وہی غلطی ہم کر رہے ہیں. دیکھیں محبت اہل بیت سے کرنا ہے, اظہار ایک چیز, متعلق محبت دوسری چیز. ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے, ہمیں اہل بیت میں محبت کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. بہت توجہ چاہو, اہل بیت سے محبت کرنا. کیا ان سے اشتباہ ہوا, کیا غلطی ہوئی؟ اب ہر لوگ مانیں گے جو اہل علم ہیں, نہ ماننے والے نہیں مانے. میں نے اس کے میں مناظرے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ پر, لیکن حقیقت ہے میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. ایک نماز ہے ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے. ہمارے برادر اہل سنت بہت شوق اور ذوق سے اس نماز کو پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی نماز ہے ماہ مبارک رمضان میں, نافلہ نمازیں ہیں. کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم مستحب نماز کو جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, اور ان کے یہاں اس نماز کو جماعت سے پڑھتے ہیں, جس کا تراویح نام رکھا ہے. اس کے معنی استراحت یعنی آرام کرنے کی ہے. مطلب اس کے تراویح استراحت یعنی 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کریں پھر پڑھیں, اس طریقے سے. اسی وجہ سے نماز تراویح کہا گیا. پڑھتے ہیں, عالم اسلام پڑھتا ہے نماز, پڑھیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. میں صحیح بخاری کی روایت پڑھنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں یہ نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی, سب نے مانا یہ. پہلا دور خلافت کا گزر گیا, تراویح نہیں ہوئی جماعت سے. دوسرے دور کا کچھ حصہ گزر گیا, اس کے بعد ماہ مبارک رمضان آیا. ایک دن آپ گئے مسجد میں, راوی ساتھ میں ہے, رحمان کے نام کا راوی ساتھ میں ہے, وہ لوگ بیان کرتا ہے کہ ہم لوگ جب مسجد میں گئے تو ہم لوگوں نے کیا دیکھا, خلیفہ صاحب نے کیا دیکھا, ہم نے کیا دیکھا کہ لوگ متفرق نماز پڑھنا ہے. کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے. یہ انہوں نے مسجد کا ماحول دیا. اب کیا اچھا ہوتا لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے, کتنا اچھا ہوتا کہ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے.
उबय बिन बार बार उसमें उबय बिन काब को लाया गया और बहरहाल वो शुरू हो गई। फिर दूसरे दिन हम लोग निकले, दूसरी मरतबा निकले तो क्या देखा कि जमात खड़ी हुई है। वो जमात जो है वो खड़ी हुई है और मुस्तहबी नमाज जमात से हो रही है। उस पर जो जुमला कहा वो सही बुखारी में है, आज ही मौजूद है। वो जुमला क्या, जमात को देखा और कहा निअमल बिदा हाज़िही, बहुत अच्छी ये बिदत है, ये मौजूद है, बहुत अच्छी बिदत है ये, निअमल बिदा हाज़िही, बहुत अच्छी बिदत है। खैर लोगों को आदत पड़ गई। मौलाए कायनात कूफे आए, मौलाए कायनात जब चौथे खलीफा बने तो कूफे आए। पहला माह मुबारक रमजान आया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजा, मना करो इस जमात, वसाइल शिया में मना करो कि जमात ना पढ़े चूंकि बिदअत है। पैगंबर ने नहीं पढ़ी थी जमात। तो एक फरियाद बुलंद हुई नमाजियों की, खुद लश्कर वालों की तरफ से, वाह सुन्नता, अरे ये तो सुन्नत को खत्म कर रहे हैं, सुन्नत को खत्म कर रहे हैं। इमाम हसन मौलाए कायनात के पास गए तो शोर मचा रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं। इमाम ने कहा जाने दो, पढ़ने दो उनको, हमें जाने दो, पढ़ने दो, हमारे लिए भी सबक। ये कितना अरसा हो गया, कम से कम 20 और 25 साल तो हो गए। ये नमाज तरावी की उम्र उस जमाने में जब मौलाना ने मना किया था 20-25 साल हो गए। 20-25 साल में पूरी नस्ल तैयार हो जाती है। अगर कोई गलत बात भी जहन में बैठ जाए, अली जैसा इमाम मना करने वाला हो तब भी पब्लिक नहीं मानती। हम लोग तो इससे हमें बहुत उससे अली जैसा अगर कुछ मना करना इमाम का जाने दो, तो हमारे लिए क्या नहीं है। हम लोग कहते ये रस्म गलत है, अब उसके लिए जो हम बोल देते हैं फसाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। इस्लाह करना चाहिए मगर तरीका भी अहले बैत का होना चाहिए। वो इस्लाह जो फसाद का पेशखैमा बन जाए वो इस्लाह नहीं है। इस्लाह करना चाहे तो तरीका भी अहले बैत का हो। मैं जिस नुक्ते की तरफ आपको लाना चाहता हूं वो क्या, देखिए 25 साल के अंदर लोगों ने बवाल मचा दिया, वाह सुन्नता का नारा बुलंद हो गया। क्या हो गया था, कैसी तरबियत उनकी हो गई थी, ये किससे मोहब्बत थी? उनको अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए थी, मगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं की, इबादत खुदा से मोहब्बत की। तो ये बच्चे उनकी से इबादत, अल्लाह की नमाज से रोक रहे हैं, अल्लाह की इबादत से रोक रहे हैं। इबादत से मोहब्बत हो गई, इबादत से मोहब्बत ना करो, माबूद से मोहब्बत करो। वो गुमराह हो जाते हैं जो इबादत से मोहब्बत करें, नजात उन्हें मिलती है जो माबूद से मोहब्बत करते हैं। ये बात का आज हमारी समझ में आ जाए, हमारी कौम की समझ में आ जाए, मोहब्बत हुसैन इब्न अली से करो, रस्म और रवाज से नहीं। ये रस्म और रवाज एक रास्ता है पहुंचने के लिए, मकसद और होता है, जरिया और होता है। मकसद और होता है, जरिया और होता है। मेरे अजीजों, मैं मिसाल दूं, जनाब इब्राहिम को हुक्म, अज़्ज़िन, आवाज दो लोगों को बिल हज, हज के लिए, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन वला कुल्ल ज़ामिर। इब्राहिम आवाज दो लोगों को, हज के लिए आएंगे, ये पैदल आएंगे और ऊंट के ऊपर बैठ कर आएंगे, सुस्त रफ्तार कमजोर ऊंट के ऊपर बैठ कर आएंगे। हज वाजिब है कि नहीं है? लिल्लाह लिन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हर मुस्तती पर हज वाजिब है नहीं है। जिस पर हज वाजिब हो गया नहीं किया, चाहे यहूदी मरे चाहे ईसाई मरे, उसकी मुसलमान की मौत ही नहीं है। पैसा अगर जमा हज वाजिब हो गया, माता इंशा यहूदियन इंशा नसरानियन, उसे इख्तियार दिया जाएगा, चाहे यहूदी मर जाओ, चाहे यहूदियों के साथ चले जाओ, चाहे उनके साथ। इस्लाम की मौत नहीं है। अच्छा लिल्लाह हज सबके ऊपर वाजिब है। अगर कोई ये कहे कि कुरान ने कहा पैदल आओ या ऊंट पे बैठ के आओ, तो भैया जब ऊंट पे बैठ के जाएंगे तो कितने लोग पहुंचेंगे? हो सकता है नहीं, भाई कुरान ने कहा है, हदीस तो नहीं है, कुरान ने कहा है कि पैदल आओ या ऊंट के ऊपर बैठ के, वो भी कमजोर ऊंट के ऊपर,
ताकतवर मुल्कों पर भी नहीं। तो हर शख्स जवाब देगा मौलाना हज मकसद है, सवारी जरिया है। हज मकसद है, सवारी जरिया है। और जमाने के एतबार से जरिए बदलते रहते हैं। जैसे जैसे जमाना बदलता वैसे वैसे जरिए। कल ऊंट जरिया था, कुरान ने जिक्र कर दिया। आज हवाई जहाज से जाओ, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ। मकसद नहीं बदलता, जरिए बदल जाते हैं। मकसद हुसैन है और रस्म और रवाज ये जरिया है। जमाने के एतबार से बदलते रहेंगे। हो सकता है आज से चंद साल पहले, 500 साल पहले, 50 साल पहले कोई रस्म आजादारी को फायदा पहुंचा रही हो, वही रस्म आजादारी को नुकसान पहुंचा रही हो। तो वक्त का तकाजा यह है कि मकसद हुसैन की बका के लिए रस्म को बदल दिया जाए। घंटा होने को है, बस मैं गुफ्तगू समेट इंशाअल्लाह कर, जिंदगी रही तो गुफ्तगू आगे जारी रहेगी। ये मोहब्बत अल्लाह के लिए, बोझ अल्लाह के लिए, यानी खुदा के अहले बैत की दुश्मनों से दुश्मनी, उनके जो औलिया हैं उनसे मोहब्बत, ये बहुत ही ज़रूरी है। मोहब्बत करें, मोहब्बत करें। एक हदीस पढ़ के और कल क्या पढ़ना है उसकी तरफ इशारा करके मैं रब्त मसाइब देना चाहता हूँ। एक मलक ने परवरदिगार से अर्ज किया, मेरे अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे, ताज़ल्ली मुझे इजाज़त दे मैं दुनिया में जाऊँ, फिर सूरत बशर, इंसान की सूरत में। परवरदिगार ने इजाज़त दे दी, बचा। वो आया, एक जगह पहुंचा तो उसने क्या देखा, एक शख्स किसी दरवाजे पे खड़ा हुआ और किसी को पूछ रहा है। तो उसके पास गया, कहा भाई क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो? मलक है मगर इंसान की शक्ल में है। परवरदिगार ने बहुत सी चीजों को छुपा रखा है, शब कद्र से छुपा रखा है, अपने औलिया को भी छुपा रखा है। खबरदार किसी इंसान की तौहीन न करना, सूरत देखकर न जाने क्या, न जाने वो क्या हो सकता है वली खुदा हो। किसी इंसान की तौहीन न करना। तो मलक है इंसान की शक्ल में, क्यों यहाँ पे हो, क्यों दखल बात कर रहे हो? क्या इस वजह से हूँ यहाँ पर कि मैं ये मेरा इसके पास आया हूँ, उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ, सलाम करने के लिए आया हूँ। तो सल्लिम अलैहि। तो तुम्हारा रिश्तेदार है? कहा नहीं रिश्तेदार नहीं। कहा किसी जरूरत से आया हो, कुछ लेने का? नहीं कोई जरूरत नहीं। कहा फिर क्यों? कहा अल्लाह के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ इसको सलाम करने के लिए, अल्लाह के लिए आया हूँ। तो फरिश्ता कहता है इन्नी रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हें बशारत दे रहा हूँ परवरदिगार ने तुम्हारे सारे गुनाह को बख्श दिया। किसी के पास चले जाए, अपने भाई के पास, कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं, बदला उतारने के लिए, इस वजह से कि ये अल्लाह का बंदा है, चलो इसे सलाम करें। कितनी बरकतें शामिल हाल होती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल जो मुझे अर्ज करना है मैं उसका थोड़ा सा अलग इशारा कर दूं। ये इजहार मोहब्बत और इजहार बोझ, हम इसमें आज़ाद नहीं हैं, हम इसमें आज़ाद नहीं हैं। एक खत है मुसफ़ नातिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। यह खत काफ़ी में है, उसूल काफ़ी, हमारी मोतबर तरीन किताब सिक़तुल इस्लाम मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी, लाखों सलाम इनकी अज़मत पर। 20 साल मेहनत करके इन्होंने हदीसों को जमा किया। ग़ैबत सुग़रा के ज़माने में ये किताब जमा की गई है। 329 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है। तो ग़ैबत सुग़रा का माना, और ये बात मशहूर है, कहाँ तक सही खुदा ही बेहतर जानता है कि इमाम ने फरमाया अल काफ़ी काफ़िन लिशियतना, काफ़ी हमारे शियों के लिए काफ़ी है। काफ़ी में टोटल हदीसें हैं 16,199 बहरैनी के एतबार से, 16,121 अल्लामा मजलिसी के एतबार से।
تو یہ جو فرق آیا ہے، ایسا نہیں کہ حدیثوں میں کمی و زیادتی، حدیثیں اتنی ہیں، کاؤنٹ کرنے میں طریقہ جو ہے کاؤنٹ کرنے کا، اس میں کسی نے 2 حدیثوں کو ایک شمار کیا، کسی نے الگ الگ شمار کیا۔ 3 حصے ہیں۔ کچھ حدیثیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، اسے اصول کافی کہتے ہیں۔ کچھ حدیثیں ایسے ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے، فروعات سے، اسے فروع کافی کہتے ہیں۔ کچھ مختلف موضوعات پر ہیں، اسے روضہ کہا جاتا ہے، اسے روضہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو خط ہے روضہ کافی میں ہے۔ یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں کہ صرف مقدمہ ہے، خط بہت ہی اہم ہے۔ اس میں اتنے پیغامات ہیں کہ جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ اگر اس خط کے اوپر ہم عمل کر لیں، خط تو بہت 2.5-3 صفحے کا ہے، ہمیں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اظہار محبت کریں، کیسے ہم اظہار عداوت کریں۔ یہ خط، اچھا ایک بات ہے، تو ایک اصول کافی تو معتبر کتاب ہے، اچھا اس میں تھوڑا سا وہ نظریہ الگ الگ ہے۔ اخباری حضرات کے نزدیک اصول کافی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، یعنی سب حدیثیں اس کی صحیح ہیں، اخبار کتب اربعہ کو صحیح مانتے ہیں۔ اصولیوں میں 2 نظریے ہیں، اصولی حضرات میں 2 نظریے۔ آیت اللہ العظمہ آغا خوئی کے استاد کا نظریہ، آیت اللہ العظمہ آغا نائنی، وہ کہتے ہیں کہ کافی کی سند میں تحقیق کرنا یہ بیکار فضول کی بات ہے، یعنی اس کا تمام اس کی حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ آغا خوئی کا نظریہ کہ نہیں، کوئی بھی کتاب ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، علم الرجال ہے، علم الرجال کی کسوٹی کے اوپر جو روایت اترے گی وہ صحیح ہے، باقی روایتیں صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا کہ چاہے کوئی بھی ہو، اخباری ہو، اصولی ہو، وہ اصولی جو رجال کو مانتا ہے، وہ اصولی جو علم رجال کو قطع نظر اصول کو مطلب اصول کافی کو معتبر مانتا ہو، یعنی کوئی بھی اس کا مسلک ہو، کوئی بھی اس کا نظریہ ہو، سب کے نزدیک اس خط کے جو راوی ہیں سب کے سب صحیح ہیں اور خط میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا جن سورسز کے ذریعے جس روایت یہ خط آیا ہے اس کے حوالے سے، اور پھر اس خط میں کیا پیغام ہے، یہ میں عرض کروں گا، اس خط میں کیا پیغام ہے اور امام نے کیا حکم دیا ہے۔ اچھا یہ خط کیسا ہے؟ کتابہ، امام نے لکھا ہے، حدیث نہیں ہے، امام نے لکھا ہے اپنے کتب الی اصحابہ، اپنے اصحاب کو لکھا، وہ امرہم، اور انہیں حکم دیا، 4 باتوں کا حکم دیا انہیں۔ کیا 4 باتیں؟ امرہم، کیا کون 4 باتیں؟ بمدارستہا والنظر فیہا والتعودہا والعمل بہا۔ مدارسے کا، مدارسہ یعنی ایک دوسرے کو پڑھاؤ سمجھاؤ اس میں کیا ہے، نظر فیہا یعنی ایک کے کلمے پر غور کرو، تعہد دو، عہد کرو، یعنی ایک مرتبہ نہیں، عہد کرو اس میں جو لکھا اس کے اوپر عمل کرو گے، والعمل بہا اس کے اوپر عمل ہوگا۔ عہد اور کل میں عرض کروں گا عہد اور عمل میں کیا فرق ہے۔ اہمیت کے لیے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ خط بھیجا صحابہ کو اپنے چاہنے والوں تو یہ کیا کرتے تھے؟ فَقَانُوا يَضَعُونَ فِي مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ، اس خط کو وہ اپنے گھر کی مسجدوں میں رکھتے تھے۔ وَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا فِيهَا، اور جب نماز پڑھ چکتے تھے تو اس خط میں دیکھتے تھے، فیہا الیہا نہیں، خط کی طرف نہیں دیکھتے تھے کہ چون چاٹ لیا، فیہا خط میں دیکھتے تھے کیا لکھا ہوا۔ یہ اتنا اہم خط ہے، سمجھ لیجیے، اتنا اہم خط ہے یہ خط کہ جس کو اپنے گھر کی مسجدوں میں، کیا مطلب گھر کی مسجدوں میں؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث ہے کہ مستحبی نمازیں اپنے گھر میں پڑھو، مسجد میں نہیں پڑھو، واجب نمازیں مسجد میں پڑھو اور نافلہ اپنے گھر میں پڑھو، یہ حضور کی حدیث ہے۔ دوسری تاکید یہ گھر میں ایک جگہ مخصوص کرو عبادت کے لیے، ایک جگہ مخصوص کرو، یہ نہیں جہاں مرضی پڑھ لیا جائے، ایک جگہ مخصوص، مصلی ہو، مسجد بھی گھر کی مسجد ہو جائے گی وہ، جب مر جاؤ گے تب وہ جگہ کام آئے گی، جب مر جاؤ گے تب وہ جگہ کام آئے گی۔ روتی ہے جگہ وہ، شکوا کرتی پروردگار سے، کس بات کا؟ خدایا ایک عابد تھا، تو نے اٹھا لیا، اب کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہا، وہ جگہ شکوا کرتی، اب کوئی سجدہ کرے تو گھر میں، تبھی تو زمین شکوا کرے گی، جس زمین پہ جھگڑا کرو گے تو کیا شکوا کرے گی، گالیاں بکو گے تو کیا شکوا کرے گی، وہ تو کہ اچھا وہ اٹھا لیا، ایک بوجھ تھا۔ گھر میں عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو،
म्यूजिक नहीं, गाने बाजे नहीं, ये जमीन शिकवा नहीं करेगी। इबादतें करो तो जमीन शिकवा करेगी। खुदाया एक आदमी था, उसने उसको तूने उठा लिया, बेचैन हो जाएगी जमीन। आवाज आएगी, हम तुम्हें तसल्ली देते हैं। कैसे परवरदिगार तसल्ली देगा? रवायत है, कैसे तसल्ली देगा? एक फरिश्ते को खल करेगा उस आबिद की शक्ल में जो मर गया। एक फरिश्ते को परवरदिगार पैदा करेगा उस आबिद की शक्ल में। क़यामत तक एक फरिश्ता इबादत करेगा, सवाब इस आबिद को मिलेगा क़यामत तक के लिए। अब समझो जब मोमिन का ये मर्तबा है तो अमीरुल मोमिनीन का क्या मर्तबा होगा। और जब पैगंबर मेराज पर गए, आसमान पर अली की शक्ल में फरिश्ते नजर आए तो कोई हैरत न करे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस खत को वहां रखते थे। इंशाअल्लाह कल मैं अर्ज करूंगा कि खत में कितनी अहम बातें हैं। काश इसे हम नजरअंदाज ना करते तो आज हमारी हालत कुछ और होती। अपने घर को मखसूस, एक जगह को मखसूस करें इबादत के लिए। और एक और तरीका रब्ते मसाइब के लिए अर्ज कर रहा हूँ, बच्चों को सिखाएं, इबादत का तरीका सिखाएं बच्चों को। दो तरीके हैं। सबसे पहले मैंने अपने उस्ताद से, बहरैन के थे शेख अबू अब्दुल्ला बहरैनी, जो हमें ग्रामर पढ़ाते थे, मंतिक पढ़ाते थे, उन्होंने ये हदीस पढ़ी थी। फिर उसके बाद तलाश किया तो मुझे किताबों में ये हदीस मुझे मिल गई है। हदीस दो तरीके हैं बच्चों को इबादत सिखाने के। एक तरीका ये है कि बच्चों को हुक्म दो, ऑर्डर करो, बेटा नमाज पढ़ लो, बेटा वजू कर लो। एक ये तरीका है, या अपने साथ लेके मस्जिद में आओ। एक दूसरा तरीका ये इबादत का कि बच्चों से इबादत के काम लो। जो मतलब वजू करने, बेटा जरा पानी ले आओ वजू करने के लिए। तो बच्चा जब पानी लेके आएगा वजू करने के लिए, उसे पता है कि वजू किसे कहते हैं। बेटा जरा मुसल्ला बिछा देना नमाज के लिए। तो बेटा जब मुसल्ला बिछाएगा तो उसे पता है कि इस क़िबले की तरफ बिछाना है। क़िबला क्या है? अफ्तार का वक्त है, बेटा जरा खजूर ले आना, अफ्तारी करना, रोज़ा अफ्तार करना। तो बच्चे को मालूम होगा कि हाँ खजूर से अफ्तार करना सुन्नत नबी है। तो ये तरीका बच्चों से इबादत काम लो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दूसरा तरीका अपनाया था कि बच्चों से काम लेते थे। तो जनाब सकीना की आदत बन गई थी कि नमाज से पहले मुसल्ला बिछा देती थी, वज़ू के लिए लोटा पानी आमादा कर देती। अस्र के वक्त जब हुसैन रुखसत होकर निकले हैं, ये बच्ची खेमे से बाहर नहीं आई, मुसल्ला बिछाए हुए अपने बाबा का इंतजार कर रही थी कि मेरे बाबा आएंगे, मेरे बाबा आएंगे। मेरे रवायत में जुमला नहीं पड़ा कि मेरा तसव्वुर कह रहा है कि पहले तो पानी आमादा करती होगी, अब शायद खाके करबला को जमा किया हो। बाबा मेरा आएगा तो तयम्मुम करेगा। हुसैन तो नहीं आए मगर जालिम खेमे में आ गए। अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। ये छोटी सी बच्ची मेरे अजीजों, कितनी अजीम है ये बच्ची, मोहब्बत और मार्फत के साथ किस मर्तबे के ऊपर ये बच्ची फायज है। मैं सिर्फ दो वाक़े आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, आपके सुने हुए हैं, लेकिन शायद अंदाज दूसरा हो साबित करने का कि मार्फत कितनी है जनाब सकीना की, और मोहब्बत हुज्जत खुदा से, अपने ज़माने के इमाम से। आप सुना करते हैं कि जब इमाम हुसैन निकले हैं घर से, खैमे से रुखसत होकर निकले हैं, जुलजना के ऊपर सवार हुए, लजाम को हरकत दी मगर जुलजना ने कदम आगे नहीं बढ़ाए। तो इमाम ने कहा कि बस मुझे मैदान तक पहुंचा दे, आखिरी जहमत है, इसके बाद तेरा आका तेरे पुष्प पर कभी सवार नहीं होगा, पहुंचा दे मुझे मैदान तक। उस जुलजना ने आसमान की तरफ सर उठाया, पैरों की तरफ इशारा किया। हुसैन ने चुप कर देखा, क़यामत का मंजर था। एक कमसिन बच्ची घोड़े के पैरों से लिपटी हुई थी। मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहा है? हुसैन उतरे, बच्ची को उठाया, अपने आगोश में लिया, कहा बेटी मुझे इजाजत दो, जाने दो। एक मासूम सा सवाल किया उस बच्ची ने, खुदा न करे कोई ये सवाल अपनी बेटी अपने बाप से कर। बच्ची कहती आइस्तस्लम तलिल मौत, बाबा क्या मरने के लिए आमादा हो गए हो? बाबा क्या मरने
के लिए तैयार हो गए हो? हुसैन सर झुका कर कहते, बेटी अब मेरा कोई नासिर नहीं है, अब मेरा कोई मददगार नहीं है। तो बाबा अगर मरने के लिए तैयार हो गए हो तो बाबा मुझे अपने सीने से लगा लो, मुझे अपने सीने से लगा लो। बाबा मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सरों पर हाथ फेरा जा रहा। मुझे नहीं पता ये ख्वाहिश क्यों जाहिर कर रही है, शायद जनाब सकीना को मालूम हो गया कि यतीम होने के बाद कोई मेरे सर के ऊपर हाथ फेरने वाला नहीं। बाबा मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सरों पर हाथ फेरा जाता है। हुसैन ने बच्ची को सीने से लगाया, सर के ऊपर हाथ फेरा। सकीना ने कहा जाओ बाबा खुदा हाफिज। बच्ची ने खुदा हाफिज कहा। जरा सोचो, जनाब सकीना खैमे में भी रुखसत हो सकती है, लेकिन ये अंदाज रुखसती क्या है? खैमे से बाहर आकर इस तरीके से रुखसत हो रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? एक वजह जो जिक्र की वो ये है कि हम और आप और हैं, अहले बैत और हैं। हमारे आपके ऊपर खुदा ना खास्ता अगर कोई मुसीबत आ जाए, हमारे घर में मैयत हो जाए, माँ बाप का साया उड़ जाए, नमाज कज़ा हो जाती, हमें एहसास नहीं होता, पता ही नहीं चलता कब नमाज कज़ा हो गई। मगर ये अहले बैत के घर के बच्चे हैं, हर वक्त ये हुक्म शरीयत का ख्याल रखते हैं। जनाब सकीना 5 साल की या 3 साल की कमसिन है, मगर शरीयत का ख्याल है। हुक्म शरीयत ये है, जब कभी तुम्हारे सामने कोई यतीम बच्चा हो, तुम्हारे सामने अगर कोई यतीम बच्चा हो तो अपने बच्चे से इज़हार मोहब्बत ना करो, वरना यतीम का दिल दुखेगा। अरे सकीना हुसैन के सीने से लगना चाहती है, खैमे में कैसे लगे? मुस्लिम की यतीमा खैमे में है, अब्बास के यतीम बच्चे खैमे में है, असहाब के यतीम बच्चे खैमे में। ऐसी जगह आई कोई यतीम देखने ना पाए। आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ादारो अय्याम अज़ा हैं, अय्याम अज़ा ना होते शायद मसाइब खत्म कर देता। छठे इमाम फरमाते हैं, इरहाम है मेरे अल्लाह, रहम फरमा उस बुलंद आवाज पर जो मेरे जद के गम में उठती है। मजलिस हो रही है, छठे इमाम बैठे हुए हैं, मरसिया पढ़ा जा रहा, लोग रो रहे हैं। एक सहाबी की तरफ देख कर इमाम कहते हैं, तुम मेरे जद के गम में नहीं रोया? कहा मौला रो रहा हूँ, आंसुओं से रो रहा हूँ। कहते हैं ऐसे नहीं। कहा मौला कैसे रो? कहा ऐसे रो जैसे एक माँ जवान बेटे का मातम करती है। अल्लाह ये मार्फत थी, मोहब्बत का मंजिल, मोहब्बत का मकाम क्या है? किसी ने मजलिस पढ़ी, मसाइब में कोई रवायत पढ़ी, सामाइन में से किसी ने टोक दिया कि ज़ईफ रवायत नहीं पढ़ते हैं, मजलिस पढ़ना छोड़ दी। एक दिन ख्वाब में देखा कि शाम का झुटपटा है, एक काफिला आ रहा है, नेज़े के ऊपर सर बुलंद है, कुछ बीबियां हैं बेकजावा ऊँटों पर, जिनके सरों पर चादर नहीं। क्या देखा कि सवारी रुकी, एक जवान जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तौ के खारदार, चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता एक दरख्त के पास आया और टेक लगा के खड़ा हो गया। इसी असना में क्या देखा, एक कमसिन बच्ची आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरख्त के नजदीक आई। वो बच्ची ऐसी थी जिसके कानों से खून टपक रहा था, जिसके दामन में आग लगी थी। वो बच्ची आई और वहां पर बैठ जाती है। अब जब गौर से देखा तो कयामत का मंजर था। ये बच्ची उस जवान के कदमों से कांटे निकाल रही थी। अज़ादारों वस्फ़ाब तमाम हुआ। आप समझ गए कि जवान कौन, वो बच्ची कौन? अरे वो सैयद सज्जाद, वो बच्ची सकीना। अजब नहीं इमाम ने कहा हो, ए बहन मुझे माफ करना, ए बहन मेरे हाथों में हथकड़ी है, तेरे पैर भी जख्मी हुए हैं, भाई तेरी मदद न कर। खुदाया हमारी इबादत कबूल फरमा। दुनिया में जहाँ के अहले बैत के चाहने वाले सबकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। रोज़े ज़ैनबिया की हिफाजत फरमा। जो मुजाहिदीन हिज़्बुल्लाह, ज़ैनबियुन, फ़ातिमीन, ईरान के दीगर मुजाहिदीन जो हिफाजत कर रहे हैं मकामात मुक़द्दसा की, परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में ले ले।
ہمارے دشمنوں کو نست و نابود فرما. دنیا کے کونے کونے سے ظاہرین کربلا آئے ہوئے اربعین کی زیارت کے لیے. پروردگار ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما. ہمارے دشمنوں کو نابود فرما. جس طریقے کو پلاننگ کر رہے ہیں اس میں انہیں ناکامیاب فرما. جو ان کی مدد کر رہے ہیں انہیں بھی نست و نابود فرما. انہیں ذلیل و رسوا فرما. ظالم بادشاہوں کو نابود فرما. ان کے شر سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما. بہت سے مومنوں نے دعاؤں کے لیے کہا, بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا. پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. ہم میں سے اس وقت شہزا پر جو مومنین و مومنات, جو بہن و بھائی ہیں, پروردگار جو پریشان ہے سب کی پریشان حالی کو دور فرما. جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا. علماء اسلام مراج اکرام رہبر اعظم الشان کے سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رہے. ہمارے مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین جن کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا گیا, پروردگار ان سب کی مغفرت فرما, کہ درجات کو بلند فرما. خصوصاً حاضرین مجلس کا اضافہ بالاخص اگر والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں, پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. ظہور امام اعظم میں تاجیل فرما. ہمیں اتنی توفیق اپنے ماں کو پہچان سکے, ان کی اطاعت کر سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.